خاندان گھرانے آج خدا ان کے فضل سے موجود ہیں. خدا آپ کو برکت دے. زبور 100 اور اس کی 34 آیت لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو. اس کے نام کو مبارک کہو. اس کے نام کو کیا کرو؟ مبارک کہو. خدا کے لوگوں شکر گزاری شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جو خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کے دل کو خوش کرنا ہے. کیونکہ خدا ایمانداروں سے اور اپنے خون خریدوں سے خوش ہے اور ان کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے. شکر گزاری خدا کا پسندیدہ ہدیہ ہے. خدا سب ہدیوں سے بڑھ کر جس کو قبول اور پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شکر گزاری. آگے چل کر پھر میں بات کروں گا کہ شکر گزاری کیوں اہمیت کا حامل ہے. یہ 8 لفظوں کا مجموعہ ہے. شکر گزاری 8 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے اور 8 کا عدد بڑا خاص بائبل مقدس کے مطابق اہمیت کا حامل ہے. 8 کا عدد آغاز کا عدد ہے کیونکہ 8 ہی جانیں بچی اس طوفان میں سے اور آج سے پھر خدا نے آغاز کیا ہے. اور جب طوفان اور پانی کم ہو گیا اور زمین کے اوپر دوبارہ انسان نے 40 دن اور 40 رات کے بعد جب پاؤں رکھا تو سب سے پہلا جو کام کیا ہے، جو پہلی ڈیمانڈ تھی خدا کی، وہ یہ تھی کہ چند پرندوں کی اور چند جانوروں کی میرے حضور میں قربانی گزران، میرے حضور میں شکر گزاری کے لیے جانوروں کو قربان کر. اور وہ 8 جانے ایک گول دائرہ بنا کر، ایک سرکل بنا کر 4 عورتیں اور 4 مرد وہ سرکل بنا کر اور درمیان کے اندر انہوں نے ایک مذبح بنایا ہے اور اس کے اوپر وہ جانور اور وہ پرندے گزرانے شروع کر دیے ہیں اور خدا نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی ہے. اور اگلا سٹیپ کیا ہوا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تم سے عہد باندھتا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ میں اس دنیا کے اندر ایسا طوفان اور ایسی آفت نہیں بھیجوں گا، بلکہ جب بھی بارش ہوگی اس کا نشان میں آسمان پر دکھاؤں گا اور اس نشان کے ساتھ اس کو میں یاد کروں گا اور میں اپنے قہر کے ہاتھ کو روک لوں گا. یہ شکر گزاری. شکر گزاری خدا کی میں نے ابھی بتایا کیا ہے؟ پسندیدہ عبادت. کیونکہ لوگ گلے شکووں کے ساتھ بھرے رہتے ہیں، لیکن شکر گزاری کے ساتھ بھرنا اور شکر گزاری کے لفظ اندر سے نکلنا یہ بڑی بات ہے. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے
عبادات کے اندر بھی ان کے اندر گلے شکوے، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ طبیعت کڑوی ہو جاتی ہے، بولنے کا انداز چینج، ان کی گفتگو چینج، اور کبھی اس پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور خدا کیا سننا چاہتا ہے؟ خدا شکر گزاری کے لفظ سننا چاہتا ہے، خدا شکر گزاری کے ہدیے دیکھنا چاہتا ہے، خدا شکر گزاری کی زندگیاں خاندان دیکھنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے، ساری دنیا کے مرنے کے بعد 8 جانوں کو خدا نے بچا لیا ہے، اور 8 جانوں کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اب کوئی اگر خدا ہے، اگر کوئی قدرت والا ہے، تو وہ صرف اور صرف یہوہ الوہیم خدا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے، اور آگے اگر پہلی آیت کو اگر میں پڑھ دوں، یہاں پر لکھا اے اہل زمین، اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا، واہ واہ کیا بات ہے، خوش ہونا اور خدا کے حضور میں کیسے خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ خوشی اس کے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ میرے خدا نے میری زندگی میں کیسے کیسے کام کیے ہیں، خاندانوں پر، گھرانوں پر وہ آفتوں کو روکتا ہے، وہ مصیبتوں کو روکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زبور 121 میں لکھا ہوا ہے تیرا راکھا نہ کبھی، وہ آپ سو جاتے ہیں، میں سو جاتا ہوں، لیکن میرا اور آپ کا خدا سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ حفاظت کرتا ہے، وہ نگہبانی کرتا ہے، اور ایسی مہلک بیماریوں کے حوالے نہیں ہونے دیتا جو ہماری جان کو بالِ جان بن جائے، بلکہ شریر کو ڈانٹتا ہے اور شریر کو چھڑکتا ہے۔ شکر گزاری کی عبادت، ابھی میں نے بتایا 8 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کتنے لفظوں کا؟ 8 لفظوں کا مجموعہ ہے، اور 8 کا عدد جو وہ آغاز کا عدد ہے۔ جب حابل سے یہ ڈیمانڈ کی نا ہدیے کی، اور اس نے پتہ کیا کیا ہے؟ اس نے ایسا نہیں کیا کہ جو سب سے میرے ریوڑ کے اندر کمزور بھیڑ ہے یا جڑی کسے کام دی رہیں گی انہوں چکا نہیں، کیونکہ یہ حکم بعد میں آیا ہے، لیکن میں اس بات میں سوچ رہا تھا خداوند آدم بھی نافرمان، ہوا بھی نافرمان، اور بچہ کے بھی فرما بردار ہو گیا، اور نہ تو نے شریعت دی ہے، نہ تو نے کلام کیا ہے، نہ تو بولا ہے۔ کہتا ہے یہ وہ محبت ہے جو اس کے دل کے اندر اس کائنات کو دیکھ کر جاگی ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ نہ کوئی فرشتہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی یہ انسان بنا سکتا ہے، یہ وہی بنا سکتا ہے جو میرے باپ اور میری ماں کے ساتھ ملاقات کرنے والا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے والا ہے، اور اس کا نام یہ وہی بنا سکتا ہے۔ حکم تو بعد میں آیا بھائی، شریعت کے اندر موسیٰ کی معرفت آیا ہے، کیا حکم آیا ہے کہ تو عیب دار جانور کو میرے حضور میں نہ گزرانا، جس کی آنکھ نکلی ہو، جس کی لات ٹوٹی ہوئے، جو بیمار ہو، جو کمزور ہو، نہیں۔ لکھا ہے لن تستغا باز پر، جس کے ریوڑ میں نر ہے، بھرے ہیں، صحت مند، پلے ہوئے، اور وہ خدا
کے لیے عیب دار جانور کو لے کر آ کر گزرا ہوتا ہے. ایسے کی قربانی کبھی پسند کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. ہمیشہ قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور عشق کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اس کے حضور کے اندر لے کر آتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے شکر گزاری. ہم سوچتے ہیں وہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ایک نہیں قبول ہو یہ دوسرے سے پھر قبول ہو. نہیں. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک نے اچھا جانور بہترین جو بیسٹ تھا اس کا. ابھی یہاں پر خدا کی خادمہ کہہ رہی تھی کہ اپنا بیسٹ خدا کو دے. ہماری ایک رشتے دار، اس کی میں نے گواہی سنی. اسلام آباد میں کسی چرچ بشپ جاوید صدیق صاحب ان کے چرچ کے وہ ممبر تھے، یسوع کے پاس چلی گئی تھے. انہوں نے کہا جی ہم کی بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے، کہہ رہے یہ تھوڑی، بلکہ اس کے جنازے پر وہ بات کر رہے تھے کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے کبھی بھی خدا کے حضور میں، ہدیے میں، چرچ ٹائٹ میں کبھی پرانا نوٹ نہیں دیا. میں وہ گل سن کے تو میں اب دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر. وہ پاسٹر یہ بتا رہا ہے بشپ کہتا نواں نوٹ تے ستھرا نوٹ دینی. کہندی سی میں کسی دکاندار کو نہیں دین رہی، میں اس کو دے رہی ہوں جو میرے خاندان کا خالق اور مالک اور پوری دنیا کا بادشاہ اور رب الفاظ ہمارا زندہ خدا ہے. میرے خیال تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ رویہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خدا نوٹ نہیں کرتا؟ لکھا ہے یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے بھائی. میں خادم کی ایک کلپ سن رہا تھا، کہنا جڑے بڑے راست بات بننے دے نا دنیا دے ہوتے، بڑے راست بات بننے دے نے پاس خالد امناس کہنا اے نہیں کہ اسمان دے ہوتے سارے ہی ٹور جان گے، آتا ہوتے بھی چھانٹی ہونی جے، ہوتے بھی چھانٹی ہونی جے. میں نے انڈیا کا گیت پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. او دن آگے نیڑے، او دن آگے نیڑے. میں اس کو کمپیوٹر پہ دیکھ رہا تھا، بار بار میں ریورس کر رہا ہوں دیکھنا. میرے نے ایک تجسس تھا کہ بندہ ایک صحیح ٹورتا آن رہا ہے، وہ ایک کو ٹوریا کیوں نہیں جان رہا تھا؟ ایک مسئلہ کی ہے، ایک جڑا صحیح آندا سیدھا، ایک کیوں ڈگدا ہے کدی اٹھدا ہے، کدی ڈگدا ہے کدی اٹھدا ہے. چکر کی ہے، مسئلہ کیا ہے اس کو؟ آگے جب چل کے میں نے دیکھا، یقین کریں جو پہلے آیا نا بالکل سیدھا جیسے میں چل رہا ہوں ویسے ہیں، اس کے لیے پیچھے سمجھ بن گیا ہے کہ پیچھے بتا دیا کہ تیرے لیے یہ بہشت کے دروازے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں اور تو سیدھا جنت میں جائے گا. تو تجھے واسطے جن کو ٹوریا نہیں سی جان دیا تھا، آپ یقین کیجئے پیچھے اس کا منظر ہی بدل گیا. پیچھے آگ ہی آگ اور چلانا چیخنا. میں کہا ایہی وجہ سے جڑا کو ٹوریا نہیں سی جان دیا تھا، ایہی وجہ سے جڑا کو ٹوریا نہیں سی جان دیا تھا. ہمیشہ اپنا بیسٹ خدا کو دے، اچھا وقت دے، اچھا ٹائم دے اس کو. دنیا میں ٹائم نہیں ملتا. مجھے خادم کی بات یاد آگئی، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ایک پروفیسر ہوں، بائبل ٹیچر ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک جاب کرتا ہوں جو اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہوں. کہتا اس کے بعد میرے پاس صرف 8 گھنٹے بچتے ہیں. میں اتنا بیزی ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہتا 8 گھنٹے میرے پاس بچتے ہیں اور 8 گھنٹے میں سے میں 2 گھنٹے اپنے خدا کو دیتا ہوں اور ایک چیئر میں سامنے رکھتا ہوں اور ایک چیئر پہ میں خود بیٹھ جاتا ہوں
اور میں اپنے یسوع سے باتیں کرتا ہوں، اس سے کہتا ہوں میرے خدا میں نے آج سارے دن میں یہ سارے کام کیے ہیں، میں نے آج سارے دن میں یہ سارے کام کیے ہیں، اور بتا کوئی میرے اندر کمی، کوئی میرے اندر کمزوری رہ گئی ہے تو میرے ساتھ بات کر اور مجھے تقویت دے اور مجھے پھر سے زور دے، تاکہ میں صبح جب اٹھوں تو میں تیری قدرت کا بیان کر سکوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں۔ یہ ہے شکر گزاری۔ لوگوں نے اپنے اپنے چارٹ بنائے ہوئے ہیں، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اور کرو سب کچھ کرو، لیکن پالوس رسول کی بات کو یاد رکھو، کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن ہائے 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 ہائے، شیطان کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ انہوں قربانی دین چ مسئلہ سی، سن لیو دا انہوں قربانی دین چ مسئلہ کو نہیں سی کہ قربانی نہ دے، نہ دین سے تو پتہ لگ جانا سے کہ شیطان ہے جڑا منوں روکن دیا دا۔ کائن کو قربانی سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن کاہن کی نیت سے، نیت کے اندر اس نے فطور بھر دیا ہے، اس کی نیت کے اندر اس نے تاریکی کو ڈیل دیا ہے۔ اندر قربانی تو منو تیرا ٹینشن کو نہیں، جا دے گزران، نو پرابلم، لیکن تیری میں قربانی قبول نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں نے تیری نیت کو، تیرے دل کو پکڑ لیا ہے، میں نے پکڑ لیا اس کو، میں نے قابو میں کر لیا اس کو۔ جا چرچ، آنا من تیرے چرچ جان دینا مسئلہ کو نہیں گا، میں نے تیری عبادت دینا مسئلہ کو نہیں گا، میں نے تیری گیتا دینا مسئلہ کو نہیں، لیکن میں نے تیرے دل کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن جو اپنے دل کو آزاد کر لیتا ہے، اپنے دل کو چھڑا لیتا ہے، اور اپنے پورے دل سے، کہ کیسے دل سے، کیسے دل سے، اپنے پورے دل سے۔ خدا کے لوگوں، ہم محض عبادت کھیلنے والے نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے اندر کوئی چینج لانے والے ہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے زمین کے اوپر اپنے خداوند یسوع مسیح کو مشہور کر دینا ہے، اتنا مشہور کر دینا ہے، اتنا مشہور کر دینا ہے کہ گلیوں میں سے گناہ، بدیاں، تاریکیاں جاتی رہے۔ آمین۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھٹکوں میں، اور حمد کرتے ہوئے اس کے نام کو مبارک کہو۔ آمین۔ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی کا، تودا۔ کون سا لفظ ہے؟ تودا۔ اور ایک اور لفظ ہے یونانی کا، ایو خریستیا، ایو خریستیا۔ بولے کرو میرے یونانی نہیں، یونانی بولن والے بن جاؤ گے۔ ایو خریستیا، اوکے۔ اب اس کے میننگز کیا ہیں؟ اس کے میننگز ہیں کہ خدا کی نعمتوں کا اقرار کرنا، یہ ہے سلانا شکر گزاری، کہ میرے خدا نے مجھے پورا سال برکتیں دی ہیں، پورا سال اس نے اپنا آسمان مجھ پر کھولا ہے۔ کرتے ہو ایک دوسرے کی تعریف؟ میرے خدا کا بڑا شکر ہے۔ یقین کریں جب آپ یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کا خدا آسمان پر خوشی ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی، میری بیٹی، میرا بیٹا میری شکر گزاری کر رہا ہے۔ اخرو ایو خریستیا، اس کے میننگز ہیں اپنی برکتوں کا اقرار کرنا۔ سالانہ شکر گزاری کے میننگز کیا ہیں؟ اپنی برکتوں کا اقرار کرنا۔ مینوں روڈ ایکسیڈنٹ تو بچاتا ہے، مینوں سیاحت کے پھندے سے بچاتا ہے، میں موت کے منہ میں چلا جاؤں، بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤں، پھر بھی مجھے واپس نکال کے لے آتا ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری کا ہدیہ ایسی دیوار ہے جو تاریکی کی گفتوں کو روکتا ہے۔ شکر گزاری
عبادت ایسی پروٹیکشن کی دیوار ہے جو آپ کے گھروں کے اوپر چاروں طرف خیمہ زن کر دیتا ہے اپنے پاک فرشتوں کو. آمین. ایوب کیا کر رہا ہے زمین کے اوپر؟ کوئی منت کرن دے خدا دی، خدا بندہ میرے گھر تے حفاظت کر، لا پیرے. انہوں پتہ پیرے لگنے کے لیے، انہوں پتہ پیرے کے لگنے نے تے کنج میرے خدا نے میرے گرد باڑ بنانی ہے. وہ عمل کر رہا ہے، وہ عملی طور پر لکھا 10 بچے ہیں اور 10 کے لیے قربانیاں گزرانتا ہے، 10 کے لیے شکر گزاریاں گزرانتا ہے، اور 10 کے لیے خدا کے حضور میں منتیں گزرانتا ہے. نیچے وہ منتیں گزران رہا ہے، شکر گزاریاں گزران رہا ہے، قربانیاں گزران رہا ہے، اور اس کے بچوں کے گرد خیمہ زن فرشتے نیچے آگے ہیں اور شعلہ زن تلواروں کے ساتھ اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کون اقرار کر رہا ہے؟ لوسیفر اقرار کر رہا ہے، شیطان اقرار کر رہا ہے کہ تو نے اس کے گرد. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کیا لگا دی ہے؟ ایسی جڑی بیماریوں کو روکدا ہے کہ کرے مہنگے ٹیسٹ کرانے میں فخر مت سمجھے، مہنگے ڈاکٹر کو دکھانے میں فخر مت سمجھے، فخر اس میں سمجھے کہ میرا خدا میری حفاظت کرنے پر قادر ہے. ڈاکٹروں کو دے دینا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، خدا کو دینا یہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. اے برکت کا باعث ہے. جڑے خدا تو روک لیندے نے، خدا آندا میں تیرا اور پاسے کٹ داں گا، ٹینشن نہ لے، تیرے میں ڈبل ٹرپل نہ کٹے تے پھر رکھی اتوں ٹینشن چ بھی پا کے رکھاں گا. انج بوے تیرے ہوگے ہون کی یاد ہے میرے نال. لیکن کہتا جب میرے پاس آئے گا تو پھر آسمان سے برکت اور نعمتیں بارش کی مانند برسے گی اور زمین اپنا پورا حاصل دے گی. یہ شکر گزاری. میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں پر یونانی کا میں نے ایک لفظ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یوخریستیا، جس کا مطلب ہے اپنی نعمتوں کا اقرار کرنا. میرے پاس یہاں پر ایک بہن آئی کل جمعے کی عبادت کے اندر، بہت اس کا ساتھی نہیں ہے، بچے بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، رینٹ پہ رہتی ہے. مجھے یقین کرے جب وہ آگے آ کر اپنا ہدیہ یا کچھ دیتی ہے، میرا دل نہیں چاہتا اس سے لینے کا، میرا دل چاہتا اس سے منع کر دوں، لیکن خدا مجھے کہتا ہے نہ کر، یہ مجھے قرض دے رہی ہے، یہ مجھ پر احسان کر رہی ہے، نہ منع کر اسے. وہ کل آئی، میرا دل بھر رہا ہے اس کی بات سن کے. کہتی میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے، وہ ڈیلی پیسے جمع کرتا ہے کہ میں نے چرچ میں خدا کو دینے ہیں. وہ اتنے زیادہ پیسے میرے پاس لے کر آئی اپنی سالانہ شکر گزاری. اس کو دیکھ کے میرا دل بھرا ہے. میں نے کہا واپس لے جا، کل مالا میں ڈال کے لانا اور تیرے ہدیوں کو میرا خدا قبول کے دے گا. اور اس کے ساتھ کے میری دعا ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی برکتیں تیری نسلوں کو ملے. میری آنکھیں تجھے دیکھے بڑھتا ہوا تاکہ تیرے قرب و جوال کے لوگ جانے کہ یعقوب کا خدا پوری قدرت والا ہے. میں نے کہا تیرے پاس تو کچھ رنٹ میں رہتی ہے، رنٹ میں. ہلا کے رکھ دیا اس نے، مجھے ہلا کر رکھ دی ہے. میں نے کہا اگر میرے دل کے اندر تو نے ایسی ہلچل مچا دی ہے تو آسمانوں پر بھی اس کے اندر ہلچل مچ گئی ہے، مچ گئی ہے ہلچل. خدا کے لوگوں، اپنے خدا کی عزت کرنے والے، اپنے خدا کو اپنا بیسٹ دینے والے ٹھہرے. آمین. اپنی برکتوں کا اظہار کرنا کہ میرے خدا تو نے سارا سال مجھے برکتیں دی ہیں. آفتوں سے بچاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، بیماریوں سے، وباؤں سے بچاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی پر آفت آ جائے یا ان کو بیماری لگ جائے
اپنی نام دسیں، مجھے کسی ذریعے سے پتہ لگے، میں خدا کے حضور دعا کرتا ہوں اور آپ کی جگہ میں خدا سے معافی مانگتا ہوں۔ آج آپ کو بتا دوں، آپ کی جگہ میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ خدا کا روح مجھے کہتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا۔ میں کہتا ہوں میرے خدا، تو آپ ہی کہتا ہے، تو جب ان کے گناہ قائم کرے گا تو قائم بنے گے، میں نے قائم نہیں کرنے۔ میں تیرے حضور شفایت کرتا ہوں اور تیرے حضور دعا کرتا ہوں، مجھ پر بھی رحم کر اور میرے اس کلیسیا کے خاندان پر بھی رحم کر، کیونکہ میں تیرے حضور میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور شفایت کرتا ہوں اور تجھے پکارتا ہوں، کہتا ہوں ہٹا اپنے قہر کو اس کے اوپر سے، کیونکہ یہ انسان ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یقین کریں، دوسرے دن مجھے گواہی آتی ہے، پادری صاحب یسوع نے ساڑھے تے رحم کر دیتا ہے۔ میں پاسٹر ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے سننے بھی پڑے گی، مجھے پتہ ہے مجھے تھپڑ بھی کھانے پڑیں گے، چلو وہ جنہیں کو مارتا کوئی گلہ نال ہی مار جاتا ہے، مجھے پتہ ہے وجہ، کیونکہ میرے یسوع کو پڑے ہیں، یسوع کو پڑے ہیں، اور خدمت کرنا آسان نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی سچویشن آ جائے نا تو پریشان نہیں ہونا، ایویں ڈر نہیں جانا، ایویں ہٹنا نہیں۔ موت اور یاد اور منو ہے کیا سے ادھر رویہ ٹھیک نہیں سی، نو پرابلم، کوئی گل نہیں، رویہ نہیں ٹھیک، نو پرابلم، چھڈو نہ گلاں نوں، ہم نے یسوع کی خدمت کرنی اور ہم نے یسوع کو جلال دینا۔ یہاں پر میرے پاس ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے، روح کے نجات کا کام کر رہا ہے، خاندان کے خاندان جیت رہا ہے، کہتا سر بڑا کچھ سننا پہنا۔ میں کہا پھر کیسا لگ رہا ہے؟ آندا یقین کرو بڑا ہی مزہ آتا ہے جدوں کوئی گلاں کرتے ہیں نا تے جدوں بےزتی کرتے ہیں کہ کی ساڈے مگر ہی پی گئے ہیں، کی ساڈے پیچھے ہی پی گئے، ساڈا پیچھا چھڈ۔ کہتا میں کہتا ہوں نہیں چھوڑوں گا تمہارا پیچھا، اس لیے کہ تمہیں میں نے موت میں سے نکال کر زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، اور زندگی میرا خدا ہے، میرا یسوع ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ برکتوں کا اظہار ہے۔ کیا ہے شکر گزاری؟ برکتوں کا اظہار ہے۔ دیکھ بچے میں سب کو رہا ہوں، کیا ہے یہ؟ برکتوں کا اظہار ہے، نعمتوں کا اظہار ہے، اور جو لوگ اس مکاشفے کو سمجھ گئے ہیں، جو اس ریولیشن کو سمجھ گئے ہیں، میں کہتا ہوں وہ سارا سال ان پر اس کا آسمان کھلا رہتا ہے، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں لکھا ہے۔ اور پھر تیسری بات آپ کو بتاؤں، ایک میں نے بتایا نعمتوں کا، پھر برکتوں کا، اور تیسری بات شکر گزاری کا ہدیہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا ہدیہ، شکر گزاری کا ہدیہ آپ کی تھیلی میں ہوا سوراخ بند کر دیتا ہے۔ ایک ٹائٹ ہے نا، وہ بھی بند کرتی ہے، اور شکر گزاری بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، سوراخ کو کیا کرتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ شکر گزاری آپ کے لیے پورا سال آسمان کو کھولنے میں مدد دیتی ہے۔ آمین۔ آپ اپنے بچوں پر آفتیں، مصیبتیں کبھی بھی آتی ہوئی نہیں دیکھو گے، اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے خاندانوں کے لیے، جو بڑے ہیں گھروں کے اندر، پاویں وہ جوان ہے تے پاویں بڑی عمر دا ہے، پاویں وہ چھوٹی عمر دی ہے تے پاویں بڑی عمر دی ہے، اپنے گھر کے لیے شفایت کرنا کبھی بھی نہ بھولیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، کیونکہ ہم سب ایک خاندان ہیں۔ شکر گزاری اور اس کی تحریک کو مانگنا کبھی بھی نہ بھولیں۔ ہم اور چیزیں مانگتے ہیں لیکن ہم اس سے تحریک نہیں مانگتے، اور جب ہم تحریک مانگیں گے تو پھر ہماری زندگیوں کے ساتھ خدا کلام کرے گا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میرے ساتھ خدا کی خادمت شیئر کر رہی تھی کہ جب خدا کو ہم 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ کرتا ہے، کوئی 5 منٹ کرتا ہے، کسی کو ہوندی ہوئی نہیں،
اور جو آدھے گھنٹے والے ہیں، گھنٹے والے ہیں، سن لیجئے گا. آپ نے جب دعا کر لی ہے پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ خدا کی باری آ جاتی ہے، آپ پھر خدا کی سنیں. جب خدا کی باری آتی ہے آپ آمین کر کے چلے جائیں، اس کو موقع دیں. جب آپ اس کو موقع دیں گے آپ یقین کریں دلی اپنے کان کے اندر خدا کی آواز کو سنیں گے. آپ کو پتہ لگے گا آپ کے سر کے اوپر اس کا شفقت والا ہاتھ آ گیا ہے. ہاللیلویا. آپ پر اس کی برکت آ گئی ہے، اس پہ قدرت آ گئی ہے. یہ ہے شکر گزاری کی باتیں جس کے باعث خدا اپنے آسمان کو خاندانوں پر کھولتا ہے. شکر گزاری دینا خدا کی نعمتوں اور خدا کی دی ہوئی برکتوں کا اظہار اور پھیلے میں ہوئے سوراخ کو بند کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. بیماریوں کو، آفتوں کو، روگوں کو کیا کرتی ہے؟ پیچھے کرتی ہے. لیکن کس کو؟ جو خوشی سے دیتے ہیں. کس کو؟ جو آج ذرا ایک دفعہ نا زبور 100 کو کمپلیٹ اس کو پڑھتے ہیں، وہ چھوٹا سا ہی ہے. اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی سے خداوند کی گاتے ہوئے اس کے حضور. اے دے رویہ ایماندار دے آن دا کیویں آئے؟ گاتے ہوئے خوشی کے ساتھ. میں خوش ہویا جدوں منوں ہاں آؤ یہوہ دے گھر چلیے. اینی ادھا ٹائم کہاری پھیریاں پھوریاں پا کے کٹ لیا تے بعد چ آؤ ہونا سی خدا دے گھر چلیے. نہیں، یہ رویہ خدا دیکھ رہا ہے، انہوں پتہ ہے. ایک خادم کیا رہا ہے کہ میں 4-5 گھنٹے خدا کی طرف دعا کرتا ہوں اور چرچ میں سب سے پہلے میں ریڈی ہو جاتا ہوں کہ میں نے خدا کے گھر میں پہنچا ہے کہ میں پادری صاحب ہاں تے میں انہوں کو پوچھن والا ہی کون نہیں. وہ تسی پوچھو نہ پوچھو، ایک اتنے ہے جڑا پوچھن والا ہے اور جڑا ہر ٹائم اپنی نگاہ لگا کے بیٹھا ہے. آمین. وہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں. ایسا مطلب ہے کہ سود نور آندا ہے. خدا برکت دے. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو. آج کا دن میرے خدا کی ملاقات کا دن ہے. آج میرے بچوں کا خدا، میرے ساتھی کا خدا، میرے خاندان کا خدا میرے حصے کی روٹی لے کر آیا ہے اور وہ مجھے سیر کرے گا اور مجھے توانائی دے گا اور میرے سر پر اپنے پیر کو دے گا. ہاللیلویا. جنی پیڑ دے سنگ دے تے تیل ملو گے نا اونے ہی انہاں چ طاقت بھی ہوئے گی، اونے ہی سٹرونگ بھی ہون گے. وہ ایک ہی ٹکر دے نال دوار سٹ چھڑتے ہیں. ایک ہی وار کے اندر وہ بھیڑ دیکھنے میں بھیڑ ہے لیکن جب وہ بھاگ کے کسی کو مارتی ہے نا ٹکر، میں نہ میں ایک باری وہ تجھے پسل آ چھڑتی ہے. دیکھنے میں ہے بھیڑ نازک جانور ہے لیکن کب وہ کام والی بن جاتی ہے جب اس کے سر پر اور اس کے سینگوں پر مسا کیا ہوا تیل ملا جاتا ہے. جب اس کے بدن پر اس کی اون چمکدار چمکا مارتی ہے. کیا بات ہے؟ سلپی کوئی شے ہوتے تو کوئی کیڑا کوئی چچڑ مچڑ کوئی بھی نہیں جو پھر چڑھتا، کوئی شے نہیں اور لگ دی کئی چلو چھڑو پر آگے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. کوئی نہیں انہوں چمڑتا کیونکہ پہلے ہی انہیں تو آئے لگا ہوتا ہے. اور
انجلا نیڑے نہیں آتی کچھ بھی نہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے دودھ اور اون کا وسیلہ بنتی ہے. ہاللیلویا. اور اپنے مالک کو وہ زور اور بنا دیتی ہے. پریز گاڈ. فخر کرتا ہے. یہ سلام و شکر گزاری کوئی نئی رسم نہیں، بلکہ یہ پرانے عہد نامے سے اور نئے عہد نامے میں جگہ جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے. جیسے ہم ہر سال لکھا ہے کام پر جاتے تھے سیلاب میں. سیلاب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر صندوق تھا، خیمہ تھا. یہ سال کے بعد وہاں پر سالانہ شکر گزاری گزارنے جاتی، اور دیکھو سالانہ شکر گزاری لے کے گئی ہے تو کیسی برکت اسے ملی ہے. اس نے کہا جا اب جب پورا سال ہوگا تجھے خدا اولاد کی برکت دے. ایسی شکر گزاری، ایسی شکر گزاری. میرے منڈے نو سیدھا کر دے، میری کڑی نو سیدھا کر دے، جنوں کہنے انہوں سیدھا ہو، وہ کہنا پہلا آپ ہی سیدھا ہو جا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی آواز کو سن. سیدھا کون کرتا ہے؟ میں تم دسنا. وہ کبڑی سی، پتہ کون بولتا نہیں میں تھلے ہونا بھائی نہ بھی کافی. ٹھیک ہے. اینجی سی کہاں پر ہے؟ ہیکل کے اندر. کہاں پہ ہے؟ پادری ہے دے اتھے؟ اوہ ہے دے، اوہ ہے دے. ہیکل پادری تو بغیر نہیں ہوتی ہے پڑھا. چلو جو میں کہنا وہی آخنا ہے سن کے. پادری ہے اتھے؟ شکر ہے، شکر ہے. اوکے ورشپ بھی ہے، سارا کچھ ہے، پر مائی گھوڑی ہوئی ہے. تو انہوں پوچھو اے کی ہے جی تو چرچ دے ممبر نے اے کی ہے؟ میں انہوں نے ٹھیکہ دے نہیں لے آگا تو روے جی روے. ایک ایسا ہے جو ہیکل کا مالک ہے، جو ہیکل کی رونق ہے، جو ہیکل کا مقدس ہے. اور آتے کہتا ہے اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی ہے. میں نے عرصہ دسیا کنے جڑے بیماریاں دے نال کمپرومائز کر کے بہ گئے میں انہیں جی رہنا ساری زندگی. رہ پھر اسی کی کریں گے؟ رہ کر لو پکیاں، پالو شیطان تے بیماریاں دی چپے. میں خیر بنوا لیے ٹیسٹاں دی، ہر باری منو آتے نے ٹیسٹ لیا میں ایک ہی باری کرا دے تو میں وہی لے جانا لے جانی ہوں. چلو ایج دیکھ لو. ڈاکٹر بھی پورے مکینک جانے نے تو تیز نہ بن کے نمی کرا کے لیا. چل نکل. نو ہم بیماریوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مصیبتوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اس کے نام کو جلال دینے کے لیے پیدا ہوئے. ہم اس کے نام کو جلال دینے کے لیے پیدا ہوئے. آمین. شکر گزاری جو ہے نا یہ اپنا بیسٹ خدا کو دینا ہے. بیسٹ جنہیں بیسٹ نہیں سی نہ دیتا انہوں خدا نے قبول ہی نہیں سی کیتا. شیطان انہوں قربانی گزران تو نہیں منع کیتا. انہوں نے کہا نو پرابلم تو جا تو گزران دے، لیکن میں تینوں بیسٹ نہیں دیتا، تجھے میں اچھا نہیں دینے دوں گا. میں تجھے وہ جو تجھے چاہیے دینا میں تجھے وہ نہیں دینے دوں گا. تجھے میں ایسا دوں گا کہ تجھے اس طرح کا بنا دوں گا کہ تو قاتل بن جائے گا اور اس کے بعد تو زمین کے اوپر بھی پناہ ڈھونڈتا پھرے گا. ایسا کوئی بھی نہ ہو بلکہ خدا کو بیسٹ دینے والے ٹھہرے. جب بیسٹ دیں گے پھر وہ بیسٹ ہی آسمان سے آپ کے لیے نازل کرے. آخری گواہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میری جاب میں نا کافی سال پہلے ایک پرابلم بن گئی.
میں انہوں نے بڑی بیکار ریکویسٹ کی، سب کچھ کیا، میں کہا نہ سنا۔ انہوں نے میری سیلری کاٹ لی 1 مہینے کی، انہوں نے میری سیلری کاٹ لی 1 مہینے کی، بڑی پریشانی، میں نہ کی کرا۔ تجھے پتا ہے میں نے یہ جان بوجھ کے نہیں کی، میں نے بڑی منتیں کی، اور جہاں جہاں تک محکمے کی طرف سے میں جا سکتا تھا میں نے وہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ لے اس کو جلدی جلدی یس نہیں، کسی نے بھی نہیں میری سنی، بڑی سفارشیں بھی کروائی نہیں۔ میں نے پھر ایک بات کی، میں نے کہا خداوند ہون میرا جڑا نقصان ہویا نا تو پورا کرنا ہے، میں نے نہیں پتا، نہ میں کسی کو کہنا ہے، نہ میں کسی کو قرضہ لینا ہے، نہ میں کسی کو ادھار لینا ہے۔ جے روٹی نہیں ملے گی تو پھر سمجھ لے میں بھوکا نہیں ہوں، تو بھوکا سوئے گا۔ آنا نا کہ تیرا خادم تیرا اکثر تو پھر تیرا اکثر انجی رہے گا مہینہ۔ آپ یقین کریں کمپیوٹر کے اندر ایسا کوئی معاملہ بگڑ گیا، پورے مہینے کی میری سیلری میرے اکاؤنٹ کے اندر آ گئی۔ نہیں مانتے او بھائی وہ مل گئی یا میں کہ غصہ تو نہیں سی دیتی، آندا ہے باقی اسی مان گیا ہوئے تیرے نال باقی خدا ہوئے ہوئے تیرے نال خدا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ابھی بھی ایسے میں ہمارے لیے ڈور خدا اوپن کر رہا ہے، وقت آنے پر گواہی دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ اگر گلزم کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے موسیٰ کے لیے، اس دور کا موسیٰ ہے، اس دور کی یہ کلیسیا ہے، اس دور کا یہ چرچ ہے، اس کے لیے بھی خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وقت آنے پہ آپ کو بتاؤں گا، آپ بڑے ایکسائٹڈ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، لیکن میں وقت پر گواہی دینا پسند کرتا ہوں۔ بس اب دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اور آپ کے بغیر میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنے سر جھکا لیں اور شکر گزاری کی دعا کریں۔ پاک رو تیرا شکر، تیری ستائش